مولا غازی آئے ہیں در پہ تیرے سوالی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. صدق اللہ العلی العظیم. دعا کی مناسبت سے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. اس پرآشوب دور میں جہاں وبائی مرض کی بنیاد پر پوری عالم بشریت پریشان ہے، اس سے نجات کے لیے، امن و آشتی کے لیے، صحت یابی کے لیے اور مرحومین کی مغفرت کے لیے، اور اس کے بعد کی جو صورتحال پیدا ہونے والی ہے جس سے آگاہ بار بار میڈیا پہ کیا جا رہا ہے، ان سب سے حفاظت کے لیے اگر کوئی سہارا اور کوئی ذات ہے تو وہ ذات پروردگار ہے. اگر اس سے انسان ہم کلام ہونا چاہتا ہے تو ضرورت یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اس کی بارگاہ میں بلند کرے، مناجات کرے، فریاد کرے اسی کے نام کے ذریعے سے. دعا کے بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے. یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ الدعاء سلاح المومن، بہترین سہارا، بہترین حفاظت کا ذریعہ، بہترین اسلحہ مومن کے لیے دعا ہے. پروردگار عالم نے مسلسل ارشاد فرمایا ہے کہ میں تمہاری رگ گردن سے زیادہ قریب ہوں. جب تم دعا مانگتے ہو تو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں. لہٰذا اگر بارگاہ الہی میں دعا مانگنی ہے تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس کے علاوہ ہے بھی کون. محمد و آل محمد کے وسیلے سے اسی کی بارگاہ میں اگر طلب کیا جائے تو وہ اپنے بندے پر رحم و کرم فرماتا ہے. اور اسی لیے یہ جملہ قرآن مجید کا آپ بار بار سنتے بھی رہتے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. کون ہے جو مضطر و بے قرار کی صداؤں کو سنتا ہے؟ وہی ذات پروردگار. اور اسی لیے جب اس کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے تو بہت سارے طریقے بیان کیے گئے ہیں، مگر خصوصاً میں دعائے جوشن کبیر کی مناسبت سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اور اسی لیے اس آیے کریمہ سورہ الاعراف ورس نمبر 180 جس کی میں نے تلاوت کی ہے اور جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ بہترین نام پروردگار عالم کے نام ہے. اسماء حسنہ اللہ کے لیے. فَادْعُوهُ بِهَا، پس اسے اسی کے ذریعے سے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں. دعائے جوشن کبیر جس میں معصومین کے حوالے سے جو روایتیں نقل کی گئی ہیں، مفاتیح وغیرہ میں اور دیگر کتب میں جو تذکرے کیے گئے ہیں، وہ امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی گئی کہ آپ کے اجداد نے آپ سے بیان فرمایا کہ پیغمبر اسلام جب کسی بیٹل فیلڈ سے واپس آ رہے تھے اور آپ زرہ پہنے ہوئے تھے جس کی وجہ سے آپ تکلیف میں مبتلا تھے، تو پروردگار عالم نے جناب جبریل کو اس دعا کے ساتھ میں بھیجا اور
جناب جبریل نے آ کر کے پیغمبر اسلام سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اس زرہ کو اتار دیجئے جس سے آپ تکلیف میں مبتلا ہیں، اور اس دعا کی تلاوت فرمائیے، یہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے امن و امان کا ذریعہ ہے۔ اس دعا میں جو خدا کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، جبریل کے ذریعے سے پیغمبر اسلام تک پہنچی، اور جناب جبریل کے بتانے کے بعد پیغمبر اسلام نے ہر ایک کو اس دعا کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، یہاں تک کہ خود امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دعائے جوشن کبیر کے بارے میں کہ میرے پدر بزرگوار نے اس دعا کو حفظ کرنے کی وصیت فرمائی اور فرمایا ہے کہ اسے کفن پر لکھا جائے اور اپنے اہل و عیال کو اس کی تعلیم دی جائے اور اس کے پڑھنے کی ترغیب دلائی جائے۔ یہاں تک کہ معصومین کے حوالے سے یہ تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ صیام میں ایک مرتبہ پہلی رمضان کو بھی اس دعا کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم 70,000 فرشتے اس کے لیے خلق کرتے ہیں جو اس کے لیے تسبیح و تحلیل کرتے رہتے ہیں اور اس کا ثواب اس بندے کو ملتا رہتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ماہ صیام میں دعائے جوشن کبیر کو 3 مرتبہ پڑھ لے تو پروردگار عالم اس کے جسم کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے اور جنت اس کے لیے لازم قرار دے دیتا ہے، اور 2 ملک اس کے لیے مقرر کرتا ہے جو اسے زندگی بھر گناہوں سے بچاتے رہیں اور امن و امان میں رکھیں۔ اس دعا میں جیسا کہ میں نے پہلے تذکرہ کیا سورہ اعراف کی آیت کی مناسبت سے کہ اسے پکارو اس کے نام کے ذریعے سے، کیونکہ بہترین نام اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس دعا میں 1000 نام پروردگار کے بیان کیے گئے ہیں۔ دعائے جوشن کبیر میں 1000 اسم الہی کا 1000 اسماء پروردگار کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ عمومی طور پر ہم سب 99 نیمز آف اللہ سے واقف ہوتے ہیں، مگر اس دعا میں 1000 نیمز آف اللہ بیان کیے گئے ہیں، اور یقیناً وہ اسماء کہ جس کے لیے دعائے کمیل میں بھی آپ یہ جملہ سنتے رہتے ہیں، من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، کہ جس کا نام ہی دوا ہے اور جس کا ذکر شفا ہے۔ لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان کی آمد و آمد ہے، آپ سبھی سے درخواست یہ ہے کہ آپ اگر اس دعا کی تلاوت کا شرف حاصل کریں تو رحمت پروردگار سے یقیناً آپ گھرے ہوئے ہوں گے اور گناہوں سے محفوظ ہوں گے، بلیات اور وبائی مرض سے بھی پروردگار عالم آپ کی حفاظت فرمائے گا اور آپ کے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا، بیماریوں سے شفا عطا فرمائے گا، آپ کی حاجتوں کو پورا کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔